بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شادی شدہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ تو آج یہ باتیں آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہیں۔ مرد و عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسمانی ملاپ رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح سے ہمارا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کیجئے اور زنا سے بچیے، کیونکہ زنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنی ضرورت کو نکاح کے علاوہ پورا کرتے ہیں تو وہ کام زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے یہ قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر عقل مند ہو تو سمجھ لو، پس جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے شیر، میں ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جو بیوی ہے وہ شادی سے پہلے مجھے جتنی پیاری لگتی تھی، جتنی وہ مجھے حسین لگتی تھی، شادی کے بعد وہ بات نہیں رہی۔ مجھے میری جو بیوی ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ ایسی کیا بات ہے کہ میرا جو ذہن ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو چیز انسان کو نہیں ملتی، جس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے، وہی اس کے لیے اہم ہوتی ہے، اور جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ چیز اس کو خاص نہیں لگتی۔ اور اس میں جو قصور ہے وہ تمہاری بیوی کا نہیں، بلکہ اس میں قصور تمہاری اپنی سوچ کا ہے، کیونکہ تم اپنی سوچ کے اس ترازو میں ہر چیز کو عام سمجھ رہے ہو، اور تم ایسے گناہ گاروں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جس نے تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جو ان سب نعمتوں سے محروم ہیں۔ اس شخص نے حضرت علی سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میری بیوی ہے وہ مجھے اچھی لگنا شروع ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سمجھ لو کہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو کہ تمہاری بیوی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انتخاب ہے، اور قدرت کے کسی بھی کام میں پچھتاوا نہیں ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ تمہیں اپنی بیوی سے بہت محبت ہو جائے گی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اس معاملے میں ہی نہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ جو انتخاب اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا ہے وہ بہترین ہے، وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہے، اور ہمیں اسی میں راضی ہونا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس میں ہی بہت زیادہ خوبصورتی بھی نکل آئے گی اور بہت زیادہ آسانیاں بھی نکل آئیں گی۔